کتاب سے حکمت، میڈیٹیشنز۔ ایک بادشاہ کی خود کلامی جو انسان کو انسان بنا دے۔ یہ کوئی فلسفی نہیں تھا، یہ کوئی صوفی نہیں تھا، یہ ایک جنگجو بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، مگر وہ روز خود سے لڑتا تھا۔ مارکس اوریلیس روم کا شہنشاہ، مگر اپنی تحریروں میں صرف ایک طالب علم۔ یہ کتاب کسی کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ خود کو سمجھانے کے لیے تھی۔ اسٹوئسزم کوئی جذبات ماننے کا فلسفہ نہیں، جذبات کو غلام بنانے کا علم ہے۔ یہ کہتا ہے جو تمہارے اختیار میں نہیں، اس پر رو کر خود کو مت توڑو۔ تمہارا اختیار صرف ایک چیز پر ہے، تمہارا رد عمل۔ غصہ، لوگ اور رویہ۔ لوگ برے ہوں گے، یہ تمہارا قصور نہیں، لیکن ان کی بدی پر چل جانا یہ تمہاری کمزوری ہے۔ مارکس خود کو کہتا ہے آج لوگ جھوٹ بولیں گے، حسد کریں گے، بدتمیزی کریں گے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اچھا کیا ہے۔ وقت، موت اور حقیقت۔ تم جس بات پر اتراتے ہو وہ کل مٹی ہوگی، تم جس سے ڈرتے ہو وہ انجام سب کا ہے۔ موت کو یاد رکھنا زندگی سے نفرت نہیں، زندگی کی قدر سکھاتا ہے۔ طاقت، انا اور عاجزی۔ ایک بادشاہ خود کو کہہ رہا ہے تو بھی وہی ہے جو غلام ہے، مٹی۔ شہرت ایک شعور ہے جو قبر تک نہیں جاتا۔ اصل عظمت یہ ہے کہ تم طاقت میں بھی انسان رہو۔ تکلیف، صبر اور برداشت۔ تکلیف تمہیں توڑتی نہیں، تمہارا رد عمل توڑتا ہے۔ آگ سونے کو گندا نہیں کرتی، صاف کرتی ہے۔ مشکل وقت دشمن نہیں، امتحان ہے۔ یہ ہے مارکس اوریلیس روم کا شہنشاہ اور تاریخ کا واحد فلسفی بادشاہ۔ 121 عیسوی میں پیدا ہوا، 161 سے 180 عیسوی تک دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا حاکم رہا۔ اس کے دور میں روم تقریباً 50 لاکھ مربع کلومیٹر 3 بر اعظموں پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے پاس 4 لاکھ سے زائد فوج تھی اور وہ خود جنگی محاذ پر رہتا تھا۔ میڈیٹیشن ہمیں یہ سکھاتی ہے جو خود کو جیت لے وہی دنیا کو جیت سکتا ہے۔